الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ ابھی قرآن کریم کی دو صورتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی صورت جس کا نام سورۃ الفلق ہے، یہ صورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ دوسری صورت سورۃ الناس ہے۔ اس صورت کے اندر 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے، اور یہ صورت بھی مکہ میں نازل ہوئی۔ علماء جانتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو جب ملا جلا کوئی نام دیتے ہیں مفسرین تو اس کو معوذتین کہتے ہیں۔ اب اس صورت کو اللہ رب العالمین نے کیوں نازل کیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو کوئی بھی آیت یا کوئی بھی صورت جس کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، جس کو تفسیر کی زبان میں شان نزول کہتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کا شان نزول کیا ہے؟ قبل اس کے کہ اس کا شان نزول ہم سمجھیں، یہ بات ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تو مکہ میں سب عرب ہی لوگ رہتے تھے۔ اتنی بات ہے کہ وہ بت پرست تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو مدینہ میں عرب بھی تھے، وہ بھی بت پرستی کرتے تھے، اور عرب کے 2 قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ لیکن مدینہ میں جو ہے تو یہ عرب کے ساتھ ساتھ اہل کتاب بھی رہتے تھے، جن کو ہم آج یہودی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ مدینہ المنورہ میں بھی بہت کثرت سے رہتے تھے۔ اب یہ یہودیوں کی جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پرانی دشمنی تھی۔ تو دشمنی کا پس منظر یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب کے 11 بیٹے، مستقل ایک پورا ایک واقعہ ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو ہے تو آگے
11 نبیوں کا سلسلہ چلا جن کو ہم بنو اسرائیل کہتے ہیں، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مشہور نبی ہیں ان کا نام بھی آتا ہے۔ اب یہ دو بیٹے حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، یہ بنو اسماعیل جن کو کہتے ہیں، بنو اسماعیل، تو بھی بنو اسماعیل میں بہت لمبے عرصے تک کوئی نبی نہیں ہوا۔ اب جو بنو اسرائیل والے انبیاء تھے اور ان کے ماننے والے جو لوگ تھے، تو ماننے والے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آخری جو پیغمبر جس کی بشارت توریت میں دی گئی، یعنی جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور دیگر کتابیں جو نازل ہوئی، آخری نبی کی بشارت ہر کتاب میں دی گئی، زبور میں دی گئی، انجیل میں دی گئی، ہر کتاب میں دی گئی۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی جو پیدا ہوں گے نا، تو وہ نبی کس میں پیدا ہوں گے؟ بنو اسرائیل میں پیدا ہوں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس میں پیدا ہوئے؟ بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی تھی اس میں پیدا ہوئے تھے۔ اب وہ اس بات پر اتنے اڑے ہوئے تھے کہ ہونا تھا تو کس میں پیدا ہونا تھا؟ ہم میں ہی ہونا تھا، یہاں کیوں پیدا ہوئے؟ تو یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو اسماعیل میں پیدا ہونے کے بارے میں اتنی باتیں ادھر ادھر کی کہ علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سے خطا ہوئی، یہاں تک کہ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آنے والے تھے تو وہی بنو اسماعیل میں نہیں، بنو اسرائیل میں لے کر آنے والے تھے، لیکن وہ غلطی سے، جسے شیعہ حضرات جھڑتے نا کہ بھئی وہ نبی جو ہے تو غلطی سے اللہ کے رسول کو بنایا گیا، وہ تو حضرت علی کو نبی بنانے والے تھے۔ تو یہ یہود بھی جو ہے تو اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے تھے، مانتے تھے، جانتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن ایک طرح کی دشمنی صرف اس وجہ سے رکھتے تھے کہ ہم چھو دیگر نیست، یعنی ہم جیسا بڑا اور کوئی نہیں، بس اس وجہ سے وہ اس بات پر اڑے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے۔ چنانچہ اس دشمنی کا اثر یہاں ظاہر ہوا کہ ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم ہے یا لبید بن عاصم، دونوں میں سے ایک نام ہے، جو بنو زری ایک قبیلے کا رہنے والا ہے، یہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ جادو سمجھتے نا، سحر جس کو ہم کہتے ہیں عربی کے اندر، جادو تو اردو کا لفظ ہے، تو یہ جادوگر تھا، اس نے یہ جادو اپنی بیٹی اور بچیوں کو بھی سکھایا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا مکہ سے نکل کر مدینہ میں بہت زیادہ ہوا، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی آبائی دشمنی کہ یہ ہمارے اس میں قبیلے میں کیوں نہیں پیدا کیے گئے، چنانچہ اس نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چھوٹا یہودی بچہ رہا کرتا تھا، اس بچے کو بلایا اور اس کی بچیوں نے اور اس نے جو ہے تو بچے کو لالچ دے کر پھسلایا، اس کو بہکایا اور یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھی سے اپنے بالوں میں کنگا کرتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، اپنے بالوں کو صحیح کرتے ہیں، تو وہ لے کر آؤ۔ اب اس کو لالچ دی تھی، اس کو تو بہکا دیا تھا۔ اب وہ بچہ جو ہے تو اس کے تاٹ کہتے ہیں، اردو کا صحیح لفظ کیا ہے؟ تاٹ، اپن کیا دانت بولتے ہیں نا اس کو، کنگھی کے اندر جو کاڑیاں آتی ہیں جس سے ہم بالوں کو صحیح کرتے ہیں، تو اس کا اردو تلفظ صحیح ہے تاٹ۔ تو تاٹ کے ٹکڑے جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے اس لبید بن عاصم جو آپ کا دشمن تھا اس کے پاس لے کر آیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے ایک جادو نر کھجور پر جو ہے تو جادو کے اثرات اس نے کیے۔ نر کھجور یعنی کھجوروں میں بھی قسمیں ہوتی ہے، تو نر کھجور جیسے نر مادہ بولتے ہیں نا، تو ایسے ہی کھجور کی ایک قسم نر کھجور، تو نر کھجور کے کور پر، گوشے پر جو ہے تو اس نے کیا کیا، عمل کیا، جادو کا عمل، اور پھر اس عمل کو جو ہے تو گٹ کے ذریعے سے، گروں کے ذریعے سے ہم جلتے ہیں گٹ باندھنا، تو ایسی اس نے 11 گیٹیں باندھی۔ اور مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کا جو ہے تو موم کا پتلا بنایا، موم کا پتلا بنایا، اور اس کے اندر جو ہے تو اس کو گھسا کر کے، اس کو جو ہے تو اس کے اندر چسپا کر کے جو ہے تو ایک کنواں
جس کا نام زی مروان یا زی واران اس طرح کچھ مفسرین نے لکھا ہے، اس کنویں کے اندر جو ہے تو اس کو لے جا کر ڈال دیا۔ اب جادو کا اثر شروع ہو گیا، کیونکہ یہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اثر ہو ہی جاتا ہے، مطلب یہ کہ ایک آدمی اس کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، گندا عمل کرتا ہے، اور یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی کوشش اور یہ گندا عمل یہاں تک کہ پہنچتا ہے کہ اس کے کافر ہونے کے احتمالات ہیں، کفر کے خدشات ہیں۔ چنانچہ اب وہ عمل تو اس نے کیا، اب اس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا؟ تو اس کا اثر حضور علیہ السلام پر یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، اور تھکاوٹ اس طرح کی ہوتی تھی کہ آپ اس جادو کے اثر میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو ہے تو اپنی ازواج سے صحبت اختیار کی ہے، یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات قائم کیے جاتے ہیں وہ تعلق قائم کیے ہیں، حالانکہ آپ نے ایسا کیا نہیں تھا اور آپ ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن آپ یہ سمجھتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی دعوت میں کوئی فرق نہیں آیا، جو نبوت کا کام تھا، جو رسالت کا کام تھا، آپ وہ برابر کرتے رہے، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوا، بس آپ کو ایک طرح کی تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی اور یہ خدشہ ہوتا تھا کہ میں نے اس طرح سے اپنی بیویوں سے تعلق قائم کیا جبکہ آپ نے ایسا نہیں کیا تھا، بس یہ جادو کا اثر یہ ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بہت اثر رہتا تھا، بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، دعا و دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں دعا کرتے رہے، اور اس کا ترجمہ یعنی خوب دعا کی، بار بار دعا کی اور دعا کرنے کے بعد آپ سو گئے۔ سونے کے بعد دو آدمی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دو آدمی یعنی دو فرشتے تھے، ایک حضرت میکائیل علیہ السلام تھے اور ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ میکائیل جو ہے تو پاؤں کی طرف سے بیٹھے اور حضرت جبرائیل سر کی طرف سے بیٹھے۔ اب سوالات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس راز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کھولا۔ تو حضرت میکائیل سوال کرتے تھے اور حضرت جبرائیل جواب دیتے تھے۔ میکائیل علیہ السلام پوچھتے تھے کہ حضور پر کیا ہوا؟ جبرائیل کہتے تھے جادو ہوا۔ وہ کہتے تھے کس نے کیا؟ تو کہتے تھے لبید بن عاصم نے کیا۔ وہ کہتے تھے کس پر کیا؟ تو کہا کہ کھجور کے تنے پر، کھجور کے گوشے پر کیا اور تاج پر کیا، کنگھی کے تاج پر کیا۔ وہ کہتے تھے اس کو کہاں رکھا؟ تو فلا فلا کنویں میں رکھا۔ کتنی گیٹیں ماری؟ تو اتنی گیٹیں ماری۔ یعنی اب پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جادو کا پورا نقشہ سمجھ میں آ گیا، کس نے کیا، کیسے کیا اور اس کو کہاں رکھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوئے اور آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت کرم اور فضل کا معاملہ کیا اور میری ایک پریشانی کو دور کیا۔ پھر آپ نے اپنے قریبی صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر دو صحابی آپ کے ساتھ تھے، ان کو لے گئے اور اس کو وہاں سے نکالا۔ تو وہ ایک موم بنا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کا اور اس پر 11 گیٹیں بندھی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل آپ کو تعلیم دے رہے تھے کہ آپ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیے اور ایک ایک گیٹ کھولتے جائیے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ آپ ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک ایک گیٹ کھولتے تھے۔ جیسے جیسے آپ گیٹ کھولتے گئے تو ویسے ویسے آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے ہی پورے گیٹیں کھلی تو آپ کا پورا جادو کا اثر ختم ہوا۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے کہ اس موقع پر رب العالمین نے ان آیتوں کو نازل فرمایا۔ اب یہ آیتیں ہم کو کیا پیغام دیتی ہیں، اس میں کیا ہے؟ تو اب دیکھیے اس کی طرف، قل اعوذ برب الفلق، یعنی اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب پروردگار سے، برب الفلق۔ فلق کہتے ہیں کہ رات چھڑ جاتی ہے اور صبح کا نور شروع ہوتا ہے، تو یہ فلق اس کو کہا۔ پھر یہ کہا من شر ما خلق۔ اب
مفسرین یہ کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، یہ فلق کیوں کہا؟ اب یہ علماء کے تعلق سے بحث ہے، لیکن اس میں ایک صفت کا ذکر کیا، اور وہ صفت کس کی ہے؟ رب العالمین کی ہے، یعنی جو صبح کو طلوع کرنے والے ہیں۔ تو یہ صفت اس کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین کی ایک نمایاں صفت کو ذکر کر کے رب العالمین نے یہ فرمایا کہ آپ جو ہے تو اس رب کی پناہ طلب کیجئے جو صبح کو نمودار کرنے والا ہے، صبح کو ظاہر کرنے والا ہے۔ لیکن مفسرین ایک بات اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ عام طور پہ جو شر اور فساد جو پھیلتا ہے وہ اندھیرے میں پھیلتا ہے۔ کیسے؟ عام طور پہ جو فساد اور شر پھیلتا ہے وہ اندھیرے میں پھیلتا ہے، اس لیے جو ہے تو ابتدا کس سے کی کہ صبح کے طلوع ہونے والے رب کے نام سے جو ہے تو آپ پناہ طلب کیجیے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا من شر ما خلق، کہ آپ کہیے کہ پناہ طلب کیجیے اس چیز سے کہ پروردگار کی میں پناہ طلب کرتا ہوں اس چیز سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے، من شر ہر اس چیز کی برائی سے جس کو اللہ نے پیدا کیا جو مخلوقات میں سے۔ اب ہر اس چیز کی برائی سے کیوں؟ اس لیے کہ ہر اچھی اور بری چیز کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے جب ہر چیز کو رب العالمین نے پیدا کیا تو اس سے برائی کو ختم کرنے کی طاقت بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو فرمایا من شر ما خلق، پھر یہ کہا ومن شر غاسق اذا وقب، اس چیز کی برائی سے آپ پناہ طلب کیجئے اس چیز کی برائی سے، اندھیری رات کے شر سے۔ من شر ما خلق کے بعد ہے ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق کہتے ہیں اندھیری رات کو، اس اندھیری رات کے شر سے کہ جب وہ پھیل جائے۔ کہ عام طور پہ جب اندھیری رات پھیل جاتی ہے تو دنیا میں بہت ساری فسادات، گناہ، بہت برائیاں اور بہت طرح کی شیاطین جو ہے تو الگ الگ شرارت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ پناہ طلب کیجئے کہ گروہ میں پھونک مارنے والوں کے شر سے۔ یہ شر النفاثات مؤنث تو ذکر کیا گیا، لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ دونوں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ گروہ میں پھونک مارنے والے اس وقت بھی مرد بھی تھی اور عورتیں بھی، مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھی، اور گروہ میں کوئی بھی پھونک مار سکتا ہے، اس لیے کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس برائی سے کہ جو گروہ میں پھونک مارنے والوں کی برائی سے جو گروہ میں پھونک مارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے کہ جب وہ حسد کرے۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ اب دیکھیے اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو شان نزول اس کا بتا دیا، ایک واقعہ اس صورت کے ضمن میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے ہاں ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک مرد نے ایک عورت سے زنا کیا۔ اب جب یہودیوں کے سامنے یہ قصہ پیش آیا تو توریت میں بھی اس کا حکم لکھا ہوا تھا کہ ان کو رجم کیا جائے، یعنی شادی شدہ تھے۔ اب انہوں نے یہ سوچے کہ نئی رسالت اور نئے نبی ہے تو ان کے پاس ہم کو کچھ موقع مل جائے گا، اور ان کے پاس سہولت والے حکم ہے، اتنی سختی والے ان کے پاس حکم نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو نبی کے پاس جاتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرتے تھے، لیکن بس وہ ایک آڑ تھی کہ وہ حضور سے قریب نہیں آنا چاہتے تھے، وہ دشمنی تھی خاندانی۔ تو جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور نے سب سے پہلا سوال کیا کہ توریت میں اس کے بارے میں کچھ لکھا نہیں ہے؟ تو ان کے ساتھ ان کا ایک باوا تھا، استاد، یہودیوں کا استاد، تو اس نے صاف منع کیا کہ توریت میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ چنانچہ وہاں عبداللہ بن سلام، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام لانے سے پہلے یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ تورات لے کر آؤ۔ جب تورات لائی گئی تو وہ جو ان کا استاد تھا ابن سوریہ، اس کا نام لکھا ہے مفسرین، تو انہیں
جو رجم والی آیت تھی یعنی زنا کرنے کے بعد جو سزا دینے کی آیت تھی تو اس پر اس طرح کا ہاتھ رکھ دیا اور ادھر ادھر سے پڑھنے لگا. عبداللہ بن سلام نے کہا کہ لاؤ اور پھر اس کو بتایا کہ یہ لکھا ہوا. جب تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں سزا یہ تھی. کیا تھی سزا؟ کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کو کیا ہے تو اس کے منہ پر کالک لگائی جائے اور اس کا ڈھنڈورا پورے گاؤں میں اور پورے شہر میں پیٹا جائے اور اس کو گدھے پہ بٹھا کر گھمایا جائے. یہ سزا اتنی بتاتے تھے. لیکن جیسی وہ توریت کی آیت ان کے سامنے پڑی گئی تو اس پر عمل کرنا پڑا. عمل کیا کیا کہ ان کو رجم کیا گیا یعنی پتھر مار کر جو ہے تو ان کو ہلاک کیا گیا. تو وہ تو پھنس گئے وہاں کے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم حضور کی خدمت میں جائیں گے تو جان بچ جائے گی اور ہمارے بچے اور بچیاں بچ جائیں گی. لیکن الٹا ہوا. تو اس موقع سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنی بے وقوفی کا انہوں نے کیا اظہار کیا کہ ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا اور اسلام کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہنچ گئے. پہلے اسلام قبول تو کرو, پھر اسلام قبول کریں گے تو اس کی سہولتوں سے تم کو کیا ہوگا, فائدہ ملے گا. اب دیکھیے رب العالمین نے اس صورت میں ایک پورا مفصل ایک انداز کسی چیز سے پناہ مانگنے کا جو ہے تو بتلایا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے عام طور پہ ہمارے اپنے معاشرے میں جادو کا ایک عام رواج بن گیا ہے. لوگ شکوک اور شبہات کا بہت زیادہ جو ہے تو استعمال کر رہے ہیں. شک میں لوگ بہت زیادہ پڑ گئے ہیں. اس لیے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جادو کو ختم کرنے کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ دعا ہے. دعا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا و دعا, حضور نے کیا کی؟ دعا کی اور خوب دعا کی. تو ایسا اگر کوئی موقع ہو کہ ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے. اور جتنی ہم دعا کر سکتے ہیں اتنی کرنا چاہیے, یعنی بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے. سب سے بڑا عمل یہ ہے. اب ہمارا ہے کیا مزاج ہے, تھوڑا بھی شک ہوا تو چلو فلاں مولانا ہے, وہ عامل صاحب ہے, 500 کلومیٹر بھی رہے تو ان کے پاس خرچہ کر کے آدمی جاتا اور دعا کرنے کو کتنی دیر لگ گئی. تو خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اس میں ایک عمل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبید بن عاصم کے بارے میں معلوم پڑ گیا تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص نے آپ پر کیا کیا, جادو کیا, تو آپ نے اس کو کیوں بخش دیا؟ آپ نے لوگوں کو اس کا پتہ کیوں نہیں بتایا؟ یہ راز میں ہی تھی یہ بات جو آپ کے صحابہ تھے حضرت عائشہ اور یہ بس فرشتوں کے درمیان, حضور کے درمیان اور آپ کے رازدار صحابہ. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیوں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اس نے میرا برا چاہا تو میں اس کا کیوں برا چاہوں؟ اس کو چھپا دیا آپ نے. ورنہ حضور کے چاہنے والے صحابہ تو ایسے تھے کہ وہ حضور کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے اور اتنی بڑی تکلیف دینے والے کو بخشتے تھے کہ لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے راز کو کیا کیا؟ چھپایا کہ اس نے مجھ پر جادو کیا. تو یہ جادو ایک گھناؤنا عمل ہے. علماء نے یہاں تک کہ لکھا کہ اس جادو کے لیے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ جادو کا اثر اتنا خطرناک طریقے سے کرنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے ایمان کا مسئلہ ہو جاتا ہے, گندگی کھانی پڑتی ہے, نیز ایمان کے سودے کرنے پڑتے ہیں, شیطانی ایسے عمل کرنا پڑتے ہیں کہ جس سے ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جادو جو ہے تو کیا ہے؟ حرام ہے. حرام کسی پر کرنے کی اس کے اسلام میں دور دور تک گنجائش نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ کوئی بھی عامل ہو وہ مستقبل کے بارے میں کوئی گواہی نہیں دے سکتا. شرعی اعتبار سے صرف 2 گواہی معتبر ہے. ایک تو 2 گواہوں کا ہونا. شرعی اعتبار سے کتنی گواہی معتبر ہے؟ 2 گواہوں کا ہونا اور ایک جس نے کیا اس کا اقرار کرنا. جیسے ایک آدمی نے جادو کیا اور یہ بولے کہ ہم اس سے غلطی ہو گئی تھی, میں نے جادو کر دیا تھا, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, میں اپنا عمل واپس لیتا ہوں, تو یہ اس نے اقرار کیا. دوسرا یہ کہ ہم کسی پر شک اس بنیاد پہ کر سکتے ہیں کہ ہاں اس نے نام کے ساتھ, تصویر کے ساتھ, اپنے بال کے ساتھ, ناخن کے ساتھ, کیونکہ جادو جو ہے نا ایسے ہی نہیں ہوتا. علماء نے یہ لکھا کہ جادو کسی پر بھی اگر آپ کو کرنا ہے نا تو اس کے استعمال کی کوئی نہ کوئی چیز چاہیے. جیسے ناخن اس کا بدن کا حصہ ہے,
اس لیے تو کہتے ہیں کہ ناخن کو حفاظت سے جو ہے تو دفن کرو، مستورات کے بالوں کی حفاظت کرو، اپنے کپڑوں کی حفاظت کرو، کیونکہ جادو کسی نہ کسی جو ہے تو استعمال کی چیز پر ہوتا ہے۔ اگر حضور پر جادو غائبانہ طریقے سے ہوتا تو پھر وہ تاج لانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور کے تاج جو کنگھی چرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس یہودی بچے نے چرایا تھا تب جا کے اس کا عمل ہوا۔ تو اس لیے اپنے بالوں کی، اپنے کپڑوں کی اور اپنے ناخنوں کی خوب حفاظت کرنا چاہیے، اس کے بغیر جو ہے تو جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات علماء نے یہ فرمائی ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان، آسمان و زمین کے درمیان ایک بڑا جو جادو کا گناہ عمل میں آ رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ حسد ہے۔ کیا ہے؟ حسد۔ جیسے آگے ذکر کی کہ بہت تفصیلی ہے، میں آپ کو مختصر اہم چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں ایک حسد کا لفظ ذکر کیا گیا۔ تو عام طور پر جو جادو کی جاتی ہے وہ حسد کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تو حضرات علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ حسد یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ایسے ہی نیکیوں کو حسد کھا جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو اس حسد والے گناہ سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے۔ دوسری بات، اگر کوئی آدمی حسد کرتا ہے تو یہ حسد گویا کہ وہ اللہ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ موٹے انداز میں سمجھیے، کوئی آدمی اگر کسی سے حسد کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ عام طور پر حسد کی پہلی وجہ کیا ہے کہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھنا اور پھر اس پر جلنا، کسی کو اچھی حالت میں دیکھنا اور اس پر جلنا، یہ حسد کی تعریف ہے۔ جیسے کوئی آدمی اچھی کنڈیشن میں ہے، اچھی گاڑی اس کے پاس ہے، اچھی دکان اس کے پاس ہے، اچھے کپڑے وہ پہن رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو وہ ہم کو اچھا نہیں لگنا اور ہمارے دل میں اس کے متعلق جو ہے تو طرح طرح کے خیالات آنا، تو ایک حسد اس وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا حسد کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس کو کیوں دی، یہ نعمت اس کو کیوں دی؟ تو دیکھیے یہ غیر اختیاری سوال ہے، شیطان کی طرف سے آ رہا ہے لیکن غیر اختیاری ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی، میرے کو کیوں نہیں ملی؟ تو اگر آدمی توبہ استغفار کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ سمجھ میں آئی بات کہ بھئی یہ غیر اختیاری سوال ہے۔ لیکن حسد کا ایک تیسرا ایک بہت ہی خطرناک درجہ ہے، وہ کون سا درجہ ہے کہ ایک نعمت کسی کو مل رہی ہے اور اس نعمت کو کینسل کرنے کے لیے آدمی محنت کر رہا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ جیسے کسی کا بچہ ہے، وہ ڈاکٹری میں ماشاءاللہ اس کو MBBS میں اس کا نمبر لگنے والا ہے، یا کوئی بھی بڑے عہدے کے لیے اس کا نمبر لگنے والا ہے، کوئی بھی اس کو بڑا عہدہ ملنے والا ہے، تو ہمارے آپس میں جو ہے تو مشورے چل رہے ہیں کہ اس کو عہدہ نہ ملے، اس کو وہاں نوکری نہ لگے، تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے؟ کوشش۔ ابھی تک تو سوچ رہے تھے یار یہ اس کو کیوں ملا، لیکن اب اس کے خلاف میں ہم نے کیا کر دیا؟ مہم شروع کر دی کہ یہ عہدہ اس کو نہیں ملنا چاہیے، یہ منصب اس کو نہیں ملنا چاہیے، یہ مقام اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ آدمی کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ آسمان پر بھی سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ حسد والا گناہ ہوا، اور زمین پر بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ کون سا ہوا؟ حسد کا گناہ ہوا۔ آسمان پر جو حسد کا گناہ سب سے پہلے ہوا وہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی، اور دنیا میں جو حسد والا گناہ ہوا وہ حابیل اور قابیل جو دونوں بھائی تھے، تو قابیل کس سے جلتا تھا؟ حابیل سے۔ قابیل نے حابیل سے حسد کی، تو اس کی بنیاد پر رب العالمین نے جو ہے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو اس صورت کا ایک بڑا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ حسد سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ دور رکھے۔ اب حسد سے کیسے اپنے آپ کو دور کرے گا آدمی، کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی توبہ استغفار کا اہتمام کرے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خاندان میں بھائی کی نہیں بن رہی ہے، کیوں؟ بھائی انہوں نے تو خود کا مکان لے لیے، ان کے بچے تو ماشاءاللہ اچھی جاب پر، اچھی دکانیں انہوں نے کھول لی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی انہوں نے محنت کی، اللہ نے ان کو محنت کی بنیاد پر نوازا۔ دیکھو دنیا میں ایک ضابطہ ہے، ایک عربی کا جملہ ہے، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ علماء نے اس جملے کے ضمن میں یہ تک لکھا ہے کہ اگر کوشش کرنے والے اللہ کے نافرمان بھی ہوگے تو ان کی کوشش کی بنیاد پر اللہ ان کو نوازے گا۔ تو دنیا میں جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، تو جو دین کے اعتبار سے محنت کرے گا اس کو اللہ دین کے اعتبار سے ترقی دیں گے، جو دنیا کے اعتبار سے محنت کرے گا اللہ اس کو دنیا کے اعتبار سے دیں گے۔ محنت کسی کی رائے گا نہیں جائے گی۔ البتہ
رب العالمین کا ضابطہ یہ ہے کہ جو شرعی اعتبار سے کوشش کرے گا تو پھر رب العالمین اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے، اور یہ مطلوب ہے، اور اس کی ہمیں تاکید بھی کی گئی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہم دنیا کی بھی بھلائی اللہ سے مانگیں اور آخرت کی بھی بھلائی اللہ سے مانگیں۔ تو یہ حسد سے بچنے کا سب سے مؤثر اور پہلا طریقہ کیا ہے کہ آدمی توبہ استغفار کا اہتمام کرے۔ نیز جس کے متعلق حسد پیدا ہو رہا ہے تو علماء نے یہ لکھا ہے اس صورت کے ضمن میں کہ اس کے لیے دعا کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ حسد بعض مرتبہ اختیاری ہوتا ہے اور بعض مرتبہ غیر اختیاری، یعنی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ یہ چیز مجھ سے ہونا، لیکن پھر بھی ایسے خیالات حسد کے تعلق سے آ رہے ہیں تو پھر کیا کرے؟ اب سچ بتائیے، ایک آدمی جو ہے جس کے متعلق حسد کا گمان اس کے ذہن میں آ رہا ہے وہ اس کے متعلق دعا کرے گا، اے اللہ تو نے اس کو ایک دکان دی اس کو دوسری بھی دے دے، اے اللہ تو نے اس کو ایک پلاٹ دیا دوسرا بھی دے دے، اے اللہ تو نے اس کو ایک لڑکا دیا دوسرا بھی دے دے، تو پھر کیا یہ حسد کا گمان اس کے ذہن میں باقی رہے گا؟ وہ خود اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ترقی کا۔ تو دوسرا حسد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر حسد سے بچنا چاہتا ہے تو جس کے متعلق حسد کا گمان اور کسی کے متعلق برائی کا خیال اس کے دل میں آ رہا ہے تو لوگوں میں اس کی تعریف کرے۔ کیا کرے؟ لوگوں میں تعریف کرے۔ جیسے مثال کے طور پر فلاں ساتھی ہے، اس کے متعلق یہ بہت زیادہ ہوشیاری مار رہا ہے یا یہ بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اب لوگوں میں اس کی تعریف کرے، نہیں ماشاءاللہ یہ نوجوان بہت اچھا ہے، اللہ اس کو مزید ترقی دے، اور ایسا ہے، یوں ہے، یوں ہے۔ تو سچ بتائیے یہ اپنی زبان سے اس کی تعریف بھی کرے اور دل میں اس کے متعلق برا بھی سوچے تو یہ منافقانہ حرکت ہے۔ اس لیے سچے دل سے جو ہے تو لوگوں میں اس کا چرچا کرے، اس کی تعریف کرے۔ اگر یہ سچے دل سے لوگوں میں اس کی تعریف کرے گا اور چرچا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ حسد کی اس ہولناکی سے بچا لے گا۔ تو پہلے توبہ استغفار کا اہتمام، دوسرے نمبر پر پہلے توبہ استغفار، دوسرے اس کی ترقی کے لیے دعا، اور تیسرا لوگوں میں اس کی تعریف کریں۔ اگر یہ تین چیزیں ہم اختیار کر لیں گے انشاءاللہ تو جو ہمارا بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، جو خاندانوں میں جھگڑا ہے، جو دوست دوستوں میں جھگڑا ہے، جو ایک دوسرے کی ترقی کو لے کر جو ہے تو ہم آپس میں جھگڑتے ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حسد کرنے والوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آ جائیے، ورنہ یہ حسد اتنا خطرناک عمل ہے، اتنا خطرناک ایک برا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو کر رہ جائے گا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا کہ جیسے لکڑیاں انگار آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، حسد بھی نیکیوں کا ایسی ہی کھا جاتی ہے۔ اور معمولی چیزوں پر ہم لوگوں سے حسد کر رہے ہیں۔ آج نوجوانوں کسی کے پاس اچھا اینڈرائڈ موبائل آ گیا تو اس پر حسد، بچوں میں حسد، کسی نے اچھی سائیکل لے لیا تو بچے ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، پھر وہ بچے کے سائیکل لانے پر ماں باپ میں حسد، ٹی ویوں پر حسد۔ ٹی وی ایک گناہ کا کام ہے لیکن اس پر بھی حسد جو معاشرے میں اور مارکیٹ میں ہو رہا ہے۔ اب غور کیجیے، معمولی چیزوں پر حسد جس کی بنیاد پر آج ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر رہا۔ اس لیے یہ ہے کہ کسی کی ترقی ہوتے ہوئے دیکھیں تو کیا جملہ کہیں؟ ماشاءاللہ، کہ اس کو نظر بد بھی نہیں لگی، ورنہ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے کہ بعض مرتبہ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو آدمی ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے، یعنی مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ نظر بد بہت بری چیز ہے، اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے علماء نے اس صورت کی روشنی میں یہ بھی لکھا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جو ہے تو عام طور پہ شیاطین کے عدلنے بدلنے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ سورج کے غروب ہونے کے وقت اپنے بچوں کو باہر مت نکالا کرو۔ یہ حدیث شریف میں ہے کہ جب سورج غروب ہونے لگے تو ایسے موقع پر اپنے بچوں کو گھروں میں رکھو، کیونکہ شیاطین کے بدلنے کا وقت ہے۔ تو اس موقع سے ہمیں چاہیے کہ ہم حسد سے بھی پورے بچنے کا کیا کریں؟ اہتمام کریں۔ نیز اگلی جو صورت ہے اس کا خلاصہ، اس کا شان نزول تو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا فرق دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ پہلی صورت میں رب العالمین کی ایک صفت کا تذکرہ کیا گیا، قل اعوذ برب الفلق، اور یہاں تین صفتوں کا تذکرہ کیا گیا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہ تین صفتیں رب العالمین کی ہیں جس کو جو ہے
تو بندوں سے جوڑا گیا، یعنی آپ پناہ طلب کیجیے، اللہ کی پناہ میں آئی، کہہ دیجیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار سے، ملک الناس، اور لوگوں کے بادشاہ سے، الہ الناس، لوگوں کے معبودوں سے۔ یہ تینوں بھی صفتیں رب العالمین کی بہت پاورفل صفتیں ہیں، بہت طاقتور صفتیں ہیں۔ اب یہ تین صفتوں کا ذکر کیوں کیا؟ تو علماء نے بہت عجیب نقطہ یہاں بیان کیا کہ اس لیے ان تین صفتوں کو یہاں لے کر آئے کہ آگے بہت پاورفل آدمی آ رہا ہے اور بہت طاقتور آ رہا ہے، اس لیے بڑی صفتوں کا اور طاقتور صفتوں کا شروع میں تذکرہ کر دیا پناہ مانگنے کے لیے، کیونکہ شیطان ابلیس خبیث آگے آ رہا ہے۔ اگلی صورت میں ایسا کوئی شیطان کا اور خبیث کا تذکرہ نہیں تھا، لیکن یہاں من شر الوسواس، اور آگے کیا کہا؟ خناس، یعنی صرف وسوسے ڈالنے والا نہیں، خناس، وسوسہ بھی ڈالتا اور پیچھے جا کے چھپ بھی جاتا۔ تو ایسے خطرناک آدمی کا تذکرہ آنے والا تھا، اس لیے تین صفتوں کا تذکرہ کیا۔ اس سے انداز لگایا جا سکتا ہے کہ شیطان وسوسہ آدمی میں ڈالتا ہے۔ اب شیطان وسوسہ کیسے ڈالتا ہے؟ تو علماء نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ شیطان وسوسہ اپنی سونڈ کے ذریعے سے ڈالتا ہے، اس کو مچھر کے ذریعے سے ہم سمجھیں۔ جیسے مچھر آدمی کو جب ڈستا ہے تو ڈسنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے، خون نکلتا ہے، تو جیسے مچھر کی سونڈ ہوتی ہے اور مچھر کاٹتا ہے تو تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور خون آدمی کا نکلتا ہے، تو ایسے ہی جب شیطان کسی کو وسوسہ ڈالتا ہے تو حدیث میں ہے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو آدمی کے دل پر وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور سونڈ کی شکل میں ڈالتا ہے، لیکن جیسے ہی آدمی رب العالمین کی یاد میں سرشار ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، تو وہ وسوسہ ڈالنے کے بجائے پیچھے جا کر چھپ جاتا ہے۔ تو یہ شیطان سے بچنے کا ایک بڑا عمل یہ ہے کہ وسوسے سے شیطان کے وسوسے سے کیسے بچنا ہے، تو اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ وسوسہ کہتے کس کو، یعنی وسوسے کی تعریف کیا ہے؟ تو وسوسے کی تعریف یہ ہے کہ شیطان کا انسان کے دل پر اثر کرنا، شیطان کا انسان کے دل پر اثر کرنا۔ اب وہ بہت سے طریقے سے اثر کر سکتا ہے، جیسے آدمی نماز میں ہے تو نماز میں اثر کر سکتا ہے، یعنی آدمی کا نماز میں دل کا نہ لگنا۔ اسی طریقے سے شیطانی وساوس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں جو گھریلو جھگڑے ہیں، گھریلو جو ہے تو میاں بیوی کی نا اتفاقیہ ہے، ماں بیٹے کی نا اتفاقیہ ہے، جی ایک گھر گھر جو ہے تو ایک جھگڑوں کا تماشا بنا ہوا ہے، گھر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان کا پانی پر تخت لگتا ہے، شیطان کا پانی پر تخت لگتا ہے، اور شیطان اپنے نمائندوں سے اور کارندوں سے کارگزاری لیتا ہے کہ آج تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ تو ہر ایک آدمی، ہر ایک شیطان جو اس کے پلے ہوتے تو الگ الگ کارگزاری اس کو دیتے ہیں، لیکن جب ایک کارگزاری اس کے پاس پہنچتی ہے اور وہ کارگزاری یہ ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کو آپس میں لڑایا اور لڑنے کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، تو شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کیا۔ تو آپس میں گھریلو جھگڑے، پھر طلاق کی نوبتیں، خلا کی نوبتیں، یہ ساری چیزیں شیطان کے اثر سے ہوتی ہیں۔ تو علماء نے یہ کہا کہ اگر ہم اپنے گھر کے جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے مؤثر عمل اگر کوئی ہے تو یہ دونوں صورتوں کا اہتمام ہے۔ ایک وظیفہ لکھ کر لے جائیے، آپ اس کو ذہن میں بٹھائیے کہ اگر اپنے گھر کے جھگڑے اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا اہتمام کیجیے۔ پہلا وظیفہ تو کیا بتائے کہ اگر ہم کو ایسا لگ رہا کہ کس نے کچھ کر دیا، یہ تو شک کی بنیاد ہوتی ہے۔ عام طور پہ کس کو وقت اتنی فرصت کس کو ہے کہ لوگ کرنے کے واسطے بیٹھے عام طور پر، لیکن کوئی اگر حسد کی وجہ سے کر رہا ہے تو یہ دونوں صورتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی سورہ فلق اور سورہ ناس کا مغرب کی نماز میں اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے تو جادو کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں، یا جادو ہونے نہیں دیتے۔ اور یہ ایک مؤثر عمل ہے۔ ہم مدرسہ سلیمیہ میں پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک بڑے درجے کے پنجم کے ساتھی تھے، میں حفظ میں پڑھتا تھا، تو ہم 24 گھنٹے کی جماعت میں ڈومر گوائے۔ تو ایک خاتون، ایک خالہ بمبئی سے آئے تھے علاج کے لیے، وہاں ابھی بھی آتے ہیں لوگ، وہ علاج کے لیے وہاں آئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہماری بچی پر جو تو ایسا ایسا اثر ہوا، اور نوجوان بچی تھی اور کئی دنوں سے جو تو اپنی بچی کو لے کر وہ پریشان تھے۔
تو بابا سے کچھ ہوا نہیں واقف، تو انہوں نے کہا کہ خالہ جان آج ہی ہم نے سبق میں یہ پڑھا ہے، ہمارے استاد نے ہم کو بتایا کہ جو سنت موقعہ، مغرب کی جو سنت موقعہ ہے، اس کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ ناس کا اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے تو اس کے جادو کے اثر کو ختم فرمائے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ عمل بتایا اور ان کو بابا نے دوبارہ بلائے تھے، لیکن وہ کئی دنوں سے چکر مار رہے تھے، لیکن جب دوسری چکر میں آئے ہو تو جادو کا سارا اثر ختم ہو گیا، اور انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ وہ جب سے ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کا اہتمام کیا اس کی برکت سے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطانی اثر کو کیا کیا، ختم فرما دیا۔ تو ان دونوں صورتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نیز شیطان نماز میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، جس حدیث شریف میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دم دبا کر بھاگتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے تب بھی وہ بھاگتا ہے، اس لیے کہ اذان اور اقامت ایک اتنی پاورفل اور اتنی مؤثر چیز ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک بھی جائے گی، کل قیامت کے دن ان کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ جو اذان سنے، مؤذن کے جو فضائل ہیں، کل کی مجلس میں آپ تھے نہیں، جو تھے انہوں نے سنے ہوں گے۔ مؤذن کے فضائل اس لیے تو بڑھے گی، جہاں تک مؤذن کی آواز جائے گی تو مؤذن کے مقام اور مرتبے میں یہ بات ہے کہ کل قیامت کے دن مطلب اس کی سفارش کی گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے اس کی اذان سنی، اس کی بنیاد پر اللہ اس کی مغفرت بھی فرمائے گی۔ تو یہ شیطان اس آواز کو برداشت نہیں کرتا تو بھاگ جاتا ہے۔ جیسی اذان ختم ہوتی تو پھر وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے، جیسی اقامت ہوتی تو بھاگ جاتا ہے، اور نماز شروع ہوتی تو پھر وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے اقامت کے وقت عام طور پہ ساتھی متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو پھر عام طور پہ اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر دکانوں کا بھی حساب شروع ہو جاتا، پھر کس پہ کتنے باقی تھے وہ بھی، کس سے کتنے مہینے کے وہ بھی، اور دیگر چیزوں کا بھی حساب شروع ہو جاتا۔ پھر وہ چیزیں بھی آدمی کو یاد آتی ہے جو برسوں سے اس کو یاد نہیں تھی، تو ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے شیطان جو تو نماز میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، اس لیے اس کے وسوسے سے حفاظت بہت ضروری ہے۔ نیز شیطان وضو میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، تو شیطان کے وضو سے شیطان کا وضو میں وسوسہ کیسا ہے، تو اس کو ہمارے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ العالیہ کے شیخ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان وضو میں وسوسہ اس طرح ڈالتا ہے کہ ایک مرتبہ خود حضرت شیخ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے جو ہے تو نماز کی نیت باندھی، تو مجھے یہ خیال آیا کہ یار میری سیدھی کونی جو ہے تو سوکھی رہی، تو میں واپس گیا، اس کونی کو میں نے دھویا، پھر دوبارہ جو ہے تو نماز کی نیت باندھی، پھر خیال آیا کہ میری بائیں کونی باقی رہ گئی، پھر میں گیا بائیں کونی کو دھو کر آیا، پھر جو ہے نماز میں آ کر مشغول ہوا تو پھر ایسا ذہن میں آیا کہ ٹخنا تھوڑا سا سوکھا رہ گیا، پھر اس ٹخنے کو دھویا، پھر چوتھی مرتبہ آیا تو اب سوچ لیا میں یہ تو گرو گھنٹال کا کام ہے، سمجھ رہے، یہ تو گرو گھنٹال جو تو مجھے نماز میں خلل ڈالنے کے لیے بار بار اس طرح کا تذکرہ مجھے کرا رہا ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ ہمارے اندر بھی ایسے ایسے مریض ہیں جو وضو خانے پر بیٹھتے تو 10 منٹ تک اٹھتے ہی نہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے مریضوں کو دیکھا ہے، بلکہ ادھر اذان ہوتی ہے جب سے وضو خانے پہ بیٹھتے ہیں تو ادھر جماعت بھی ختم ہو جاتی تب بھی وضو خانے پہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ شیطانی اثرات ہیں، ان کو اطمینان ہوتا ہی نہیں، اگر پوری ٹنکی بھی خالی ہو گئی تو ان کو اطمینان نہیں ہوگا کہ میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس لیے ایک روایت موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سعید بن مسیب نے یہ لکھی ہے پیشاب کے قطروں سے متعلق۔ آج ہمارے یہاں پیشاب کے قطروں کے مریض بہت زیادہ ہیں، یعنی آدمی کو اطمینان ہی نہیں کہ بھئی میری طہارت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آدمی جب نماز میں کھڑے ہو رہا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پیشاب کے 1-2 قطرے ٹپک گئے، جب وضو کر رہا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپک گئے۔ اب مولانا نے کل بڑی عجیب مثال دی اس کی کہ استبرا نہیں کرتے لوگ۔ استبرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اطمینان ہو جائے، اطمینان کے حاصل کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے بتایا کہ آدمی کھنکار لے، اچھے سے کھنکار لے تو اس کی وجہ سے اس کو استبرا حاصل ہو جاتا ہے۔ نیز لوگوں کو، بعض لوگوں کو استبرا ایسے بھی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ قدم چل لے، چلنے کی وجہ سے جو استبرا حاصل ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے، اتنی گڑبڑ میں ہم طہارت کرتے، استنجا کرتے، ادھر جماعت چڑھ رہی فٹافٹ 30 سیکنڈ میں 40 سیکنڈ میں جو تو استنجا، جیسی وضو خانے میں بیٹھے جیسی بیٹھے ویسی لوڑ پڑنے کی وجہ سے 2-3 قطرے باہر نکل جاتے۔ اب سچ بتائیے، مفتیان کرام سے پوچھیے، ان قطرات کے خروج کے ساتھ ساتھ اگر ہم وضو کرتے ہیں
تو کیا وضو ہمارا ہو جائے گا اور نماز پڑھتے تو کیا نماز ہماری ہو جائے گی؟ تو بعض مرتبہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے کہ شیطان جو اس طرح کے خیالات میں اور اس طرح کے وسوسے سے جو ہماری نماز کو وضو کو خراب کرتا ہے، لیکن بعض مرتبہ عملی کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم استبراء صحیح سے حاصل نہیں کرتے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس موقع سے جو ہے تو نظافت کا اور صفائی ستھرائی کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرے. اب یہ دو صورتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تو اس کے فضائل میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں. ایک بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ جو اس کو سونے کے وقت پڑھنے کا اس کا اہتمام کرے گا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر شر سے اور برائی سے حفاظت فرمائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ دونوں صورتیں اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد، جس کو ہم چاروں قل کہتے ہیں، ان چاروں قل کا اہتمام ہونا چاہیے. ہم صبح بھی پڑھیں، شام میں بھی پڑھیں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صورتوں کو پڑھنے کا اتنا زیادہ معمول تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہوئے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن پر صحیح سے پھیر نہیں سکتے تھے تو اس وقت میں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کیا کرتی تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا تھا اپنے ہاتھوں کو یہ دم کیے ہوئے ہاتھ کو پھیرتے تھے. تو اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اس لیے بھی ان صورتوں کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. من شر الوسواس الخناس یعنی وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے، ایسا وسوسہ ڈالنے والا جو وسوسہ ڈال کے پیچھے چھپ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اور وسوسے کی تعریف کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے کر دی گئی. من الجنۃ والناس، یہ آخری آیت ہے. چاہے وہ وسوسہ شیاطین کی طرف سے ہو یا انسانوں کی طرف سے. اب شیطانی وسوسہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن انسانی وسوسہ کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ تو نماز میں بتا دیا، وضو میں بتا دیا، گھریلو جھگڑوں میں بتا دیا، لیکن انسانی وسوسہ کیا ہے؟ تو انسانی وسوسہ یہ ہے کہ آدمی کو خیر کی طرف سے کوئی بھی انسان روکے. مثال کے طور پر دو آدمی ہی اذان ہو رہی ہے تو ایک آدمی کا ارادہ یہ ہوا کہ اب میں نماز کے لیے جاؤں، لیکن دوسرا دوست کہے تو جا رہا چلنا کرکٹ کھیلنے کے لیے. تو یہ انسان کی طرف سے وسوسہ. سمجھ میں آ رہا؟ ایک آدمی بڑا ایسا میں قرآن کی تفسیر میں جاتا، ارے جانتے ہیں آج اتنا رمی گیم کھیل لیں گے. تو ہر خیر سے روکنے والا جو انسان کی شکل میں ہو تو وہ وسوسہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا اور انسان کی طرف سے بھی ہو سکتا. تو آدمی کو چاہیے کہ ہم شیطانی وسوسے سے بھی بچنے کی کوشش کریں اور انسانی وسوسے سے بھی بچنے کی کوشش کریں. اس کے متعلق اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن انہی چند باتوں پر ہم یہ دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ رب العالمین ان صورتوں کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ان صورتوں کا رب العالمین نے جس لیے نزول فرمایا ہے وہ ساری برکات ہم سب کو خیرات عطا فرمائے اور ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. اس مجلس کو جمانے کے لیے اور فکر یہاں سجانے کے لیے ہمارے امام صاحب، امام صاحبان اور مؤذن صاحب اور دیگر احباب کمیٹی کے ذمہ داروں نے جو محنت اور کوشش کی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری اس بستی میں قرآن کے سمجھنے والے، سمجھانے والے اور قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے پیدا ہوتے رہیں اور یہ سلسلہ آگے کا قیامت چلتا رہے. کیونکہ قرآن کا پڑھنا سمجھنا اس وقت بہت ضروری ہے. عام طور پر بہت سارے رسائل، بہت ساری کتابیں، بہت سارے اخبارات ہم پڑھ لے رہے ہیں، لیکن سچے دل سے بتائیے کیا روزانہ قرآن کا ایک رکوع پڑھنے کی ہمیں توفیق ہو رہی ہے؟ موبائل پر اتنے میسیجز ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر وہ میسیجز کو جو ہے تو PDF کی شکل دی جائے تو 100 صفحے کی کتاب ہو جائے گی، لیکن ہمیں ایک صفحہ قرآن کا پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. اس سے بڑی مہربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کم از کم پہلے ایسا ہوتا تھا، ہم نے اپنے بچپنے میں بھی دیکھا اور ابھی بھی بعض دیہاتوں میں کہ نمازوں سے پہلے اور نماز کے بعد مسجدوں میں بزرگوں کا قرآن کی تلاوت کا اہتمام تھا. لیکن آج جو ہے تو نہ بزرگ دکھ رہے نہ نوجوان دکھ رہے. نوجوان جو ہے تو فوراً موبائلوں کی طرف لپک رہے ہیں. جیسے ہی نماز چھوٹی تو فوراً موبائل، جیسے اسکول چھوٹا تو فوراً موبائل، جیسے ہی مکتب چھوٹا تو فوراً موبائل. اور بزرگ حضرات جیسے ہی مسجدوں سے نکلے ویسی نیوز یا اخبار. تو پھر قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہم کہاں سے لائیں؟ تو آخری درجے میں یہ ہے کہ ہم روزانہ ایک رکوع پڑھنے کا معمول بنائیں. اگر آپ روزانہ ایک صفحہ بھی پڑھتے ہیں، ایک رکوع بھی پڑھتے ہیں
تو اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا مہینے میں کم از کم ایک پارہ تو ہوگا، مہینے میں 2 پارے تو ہوں گے، اور قرآن کا حق تو یہ ہے کہ سال میں کم از کم اس کو 2 مرتبہ پڑھا جائے، تو اس لیے قرآن کو پاؤ پارہ پڑھنے کا اہتمام کریں، سال میں 2 مرتبہ ختم کی فکر کریں۔ رمضان میں لوگوں کا مزاج تھا قرآن پڑھنے کا، وہ بھی ختم ہو گیا، کہاں پڑھ رہے ہیں رمضان میں لوگ قرآن؟ مسجد رمضان میں صرف مسجد سونے کے حد تک کہ اچھا کولر چاہیے، اچھا آرام چاہیے۔ حافظوں کے علاوہ کون کثرت سے تلاوت کرتا بتائیے؟ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ حافظوں پر تراویح کی دھن سوار رہتی ہے، اس کی برکت سے وہ کثرت سے کئی قرآن ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہم قرآن کا معمول ہمارے گھروں میں ہے یا نہیں؟ اس لیے ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب اس موقع سے یہ کہتے ہیں کہ تلاوت کا عام ماحول بنایا جائے، اپنے گھروں میں بھی تلاوت کا عام ماحول بنایا جائے۔ اس کی آسان شکل یہ ہے کہ اپنے گھروں میں محرموں کے ساتھ اجتماعی قرآن کریم پڑھنے کا رواج ڈالیں، سورہ یاسین ہو گیا، دیگر صورت ہو گئی، تو روزانہ ہم تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ اس کو پڑھنے کا ماحول بنائیں گے۔ جو بچے مکتب میں آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جو مکتب کا سبق قرآن کا استاد نے دیے، قاعدے کا دیے، پارے کا دیے، تو اس سبق کو زور سے اپنے گھر پر کیا کریں، یاد کریں، وہ بھی قرآن کے ضمن میں، قرآن کو سیکھنے کے درجے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے